اللہ و تعالیٰ نے دیہاتیوں کا ذکر فرمایا، یعنی جو شہر سے دور تھے، عرب کے دیہاتی تھے، ان کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ ہمارے یہاں بھی جو شہر میں رہتے ہیں ان کو شہری کہتے ہیں، جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیہاتی کہتے ہیں۔ بدو بھی ان کو کہا جاتا ہے، عرب کے بدو، اعرابی، تو یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے جو گاؤں میں رہتے ہیں۔ اعرابی یعنی دیہاتی۔ فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ اور دیہاتی لوگ یہ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں، یعنی عرب کے وہ دیہاتی جو منافقین تھے ان کا بیان یہاں پر ہوا۔ فرمایا دیہاتی منافقین یہ شہری منافقین سے بھی زیادہ سخت ہیں کفر و نفاق میں، یعنی ان کے دل بہت زیادہ سخت ہیں کافر ہونے میں اور منافق ہونے میں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور ان کو زیادہ لائق ہے کہ یہ اللہ کے احکام کو جو اس نے اپنے رسول پر اتارے نہ سیکھیں، نہ جان سکیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں منافقین جو دیہاتوں میں رہتے تھے ان کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کے اندر اور زیادہ کفر ہے اور زیادہ نفاق ہے۔ جو شہر میں منافقین ہیں، کفار ہیں، ان کی بنسبت زیادہ شدید ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ جو شہری منافقین ہیں، یعنی جو حضور کے مبارک شہر میں رہتے تھے، وہ تو کبھی کبھی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور علم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن یہ تو شہر سے دور ہیں، تو ان کی منافقت اور زیادہ شدید ہے اس وجہ سے کہ ان کو علم کی مجلس میسر نہیں، علماء کی صحبت سے یہ دور ہیں، تو یہ جہالت میں اور بڑھ گئے اور سرکش ہو گئے۔ تو پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے کہ جہالت جو ہے نا شدت لے کر آتی ہے۔ جہالت انسان کو شدید کیا بولتے ہیں اس کو، شدت پسند بنا دیتی ہے، شدت پسند بنا دیتی ہے۔ علم جو ہے نا، علم وہ انسان کی شدت کو دور کرتا ہے۔ علم اختلاف لے کر آتا ہے۔ علم اپنے علم کی روشنی میں آپ نے دیکھا ہوگا علماء اختلاف کرتے ہیں، جو وکیل ہوتے ہیں ان کا بھی اختلاف ہوتا ہے، جو ججز ہوتے ہیں ان کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ علم جو ہے نا، علم اختلاف لے کر آتا ہے، اور وہ اختلاف جو علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں ہو، جبکہ جہالت مخالفت لے کر آتی ہے۔ علم اختلاف اور مخالفت میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کا اختلاف ہوتا ہے، مخالفت ذات کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ علم جو ہوتا ہے نا، علم آپ دیکھتے ہیں نئی نئی تھیوری آتی ہیں، پچھلی تھیوری رد ہو جاتی ہے، نیا سائنسدان آتا ہے، کوئی زیادہ اپنے علم کا ماہر، فن کا ماہر آتا ہے، وہ ایک نئی تھیوری لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، یہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ علم سمندر ہے، جو جتنا زیادہ غوطہ لگائے گا اس کو اتنے موتی ملیں گے۔ تو علم ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، بڑے سنہری جملے ہیں یہ، علم ہمیشہ اختلاف لے کر آئے گا۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام ہیں، آپس میں اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف مخالفت والا نہیں ہے، علم کی روشنی میں اختلاف رائے۔ وہ کیسا اختلاف ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں رفع یدین ہوگا، ان کے نزدیک فرض ہے، واجب ہے نماز میں رفع یدین کرنا۔ امام اعظم کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ دونوں حدیث ہیں، حضور نے رفع یدین ابتداء اسلام میں کیا، آخر میں ترک فرما دیا، دونوں طرح کی حدیث ہے نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں وضو میں نیت کرنا شرط ہے، اگر نیت نہیں کریں گے وضو ہی نہیں ہوگا، جبکہ امام اعظم کے نزدیک نیت وضو میں کرنا شرط نہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ اسی طرح یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، یہ اختلاف صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا۔ وجہ یہ ہے کہ علم ہمیشہ اختلاف لے کر آتا ہے، لیکن جہالت علم سے دوری، یہ مخالفت لے کر آتی ہے، اور ہمارے یہی ہو رہا ہے، ہمارے اختلاف رائے نہیں ہوتا، مخالفت ہوتی ہے۔ اور ایک گروہ تو ایسا شدت پسند ہے کہ جو پوری دنیا کو مشرک کہتا ہے، بھئی یہ کر لیا تو شرک، یہ کر لیا تو شرک، یہ کر لیا تو شرک۔ تو جہالت شدت لے کر آتی ہے، لیکن جو علم والا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے علم کی روشنی میں اختلاف رائے کرتا ہے، یار میری رائے یہ ہے، باقی یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کس مسلک، میری رائے یہ ہے۔ تو جو علماء ہوں گے نا، صحیح علماء محتاطین، علماء حقہ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ رائے کا اختلاف کریں گے، وہ مخالفت نہیں کریں گے، اس کو کافر کہہ دیا، اس کو مشرک کہہ دیا، اس کو جناب بدعتی کہہ دیا، نہیں۔ علماء حق کا کام ہے اختلاف رائے، بس اپنی رائے کا اختلاف، باقی وہ کسی کو دشمن نہیں جانیں گے، جبکہ وہ ضروریات دین کا منکر نہ ہو، کوئی بندہ کافر نہ ہو، وہ الگ میٹر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ان دیہاتیوں اور منافقوں کے بارے میں بتایا کہ جو علم کی مجلس سے ہی دور تھے، اور ان میں جہالت کی وجہ سے اتنی شدت تھی
کہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کفر و نفاق میں شدید ہیں۔ پھر دوسرے منافقین، دوسرے دیہاتیوں کا بیان کیا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو ٹیکس اور تاوان سمجھتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی برے دن آئیں، صحابہ کرام پر، مسلمانوں پر کوئی برے دن آئیں، گردش کے دن آئیں، لیکن آگے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ گردش کے دن انہی پر ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے منافقین کا کہ جو راہ خدا میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن برا سمجھتے ہوئے، تاوان سمجھتے ہوئے۔ چونکہ قرآن ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوا تو آج ہمیں اس آیت مبارکہ کے پیش نظر اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو راہ خدا میں دیتے ہیں ہمارے دل پر گراں تو نہیں گزرتا، بطور خاص جو واجبات میں سے زکوٰۃ، فطرہ، یہ واجبات میں سے ہیں۔ اسی طرح بیوی بچوں کے حقوق جو بندے پر واجب ہیں، بیوی کا نان نفقہ خرچہ اس کو دینا یہ شوہر پر لازم ہے، تو کوئی اس میں کمی تو نہیں کرتا۔ بچہ بیمار ہے، اس کی دوائی کے لیے پیسے ہونے کے باوجود دوائی دارو نہیں کرتا بندہ، اتنے کنجوس ہوتے ہیں اپنی بچوں کو دوائی اپنے اوپر تک خرچ نہیں کرتے۔ اس طرح کے کنجوس مکھی چوس آپ کو ملیں گے۔ تو اب جن پر خرچ کرنا شرعاً لازم ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ گناہ ہے، یعنی شریعت نے جہاں پر خرچ کرنا لازم قرار دیا ہے کہ بھئی یہاں خرچ کرو، حقوق ادا کرنے کے لیے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے، والدین کا حق ادا کرنے کے لیے، بندے کے پاس مال ہے تو اس کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر وہ خرچ نہیں کرتا اور نقصان اٹھا رہا ہے لیکن مال اس کے جیب سے نہیں نکل رہا، وہ خرچ نہیں کر رہا، تو یہ گناہ ہے۔ تو راہ خدا میں دینا بندہ تاوان سمجھے، اس کو گراں سمجھے، تو یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کی برائی کو بیان کیا۔ اور کچھ دیہاتی جو کہ کم تھے ایسے تھے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور کچھ ایسے ہیں اگرچہ وہ دیہاتی ہیں لیکن اللہ کا ان پر فضل ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ اللہ کے نزدیکی اور حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی جو وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب اور اپنی نزدیکی عطا فرمائے گا۔ وصلوات الرسول، اور رسول اللہ کی دعاؤں کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو حضور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار سن لو، بے شک یہی کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب پانے کے لیے، یہی ان کے لیے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ تو یہ تیسرے نمبر پر جن دیہاتیوں کا، جن اعرابیوں کا ذکر ہوا، اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کر لیں اور رسول اللہ کی دعائیں حاصل کر لیں، کیونکہ یہ صدقہ لینے والے کے لیے بھی سنت ہے، چندہ لینے والے کے لیے بھی سنت ہے، راہ خدا میں جو مال جمع کرتے ہیں، جو عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مال پیش کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دعاؤں سے نوازتے، اس کو دعا دیتے، اللہ تمہاری رزق میں برکت دے، تمہاری روزی میں برکت دے۔ تو یہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رسول اللہ کا قرب، اللہ کا قرب پانے کے لیے اور رسول اللہ کی دعائیں پانے کے لیے، تو یہاں پر بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نعمت میں سب سے بڑا واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں کہ یہاں حضور علیہ السلام جب بھی کوئی نیک عمل کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لحاظ رکھا جائے کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ نبی پاک کے واسطے سے کرتا ہے۔ اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اس گمان سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ نبی کے واسطے کے بغیر، نبی کے وسیلے کے بغیر ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، نبی کا وسیلہ ضروری نہیں ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم بھی حضور کے وسیلے سے دیا ہے۔ قرآن پاک میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان سے کہہ دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کریں۔ نبی کو وسیلہ بنایا تو یہ اس کی خام خیالی ہے جو نبی کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچے، بلکہ نبی کا وسیلہ ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے صحابہ کرام بڑی کوششیں کیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہوتے، حضور کی مختلف ازواج تھیں، حضور سب کے گھر
ہر دن مقرر کیا ہوا تھا، باری باری تشریف لے جاتے، لیکن جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکار تشریف لاتے تو صحابہ کرام بہت زیادہ نذرانے بیچتے، تحفے بیچتے تھے، صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت فرماتے ہیں، ہم ام المومنین کو تحفے بھیجیں گے تو حضور خوش ہو جائیں گے۔ سرکار کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کرام جستجو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کے وصال کے بعد خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کے وظیفے صرف اس لیے مقرر کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ ازواج مطہرات جو حضور کی ازواج تھیں، بیویاں تھیں، ان کے خلفائے راشدین نے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے، ماہانہ ان کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، حضور اپنی قبر میں ہم سے خوش ہوں۔ اور یہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اور پوری امت کو خطاب ہے کہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور دنیا سے جانا، میرا انتقال کرنا بھی تمہارے لیے بہتر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، دنیا میں رہنا بہتر تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، ہم آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھنے کی وجہ سے صحابی بنے، تو دنیا میں آپ کا رہنا تو بہتر ہے، لیکن دنیا سے چلا جانا کیسے بہتر ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا میں رہنا تو بہتر ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ تم میری زیارت کرتے ہو، میری بارگاہ میں آتے ہو، وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن کے نور سے تم مستفیض ہوتے ہو، لیکن میرا دنیا سے جانا بہتر اس طرح کہ جب میں اپنی قبر میں ہوں گا تو امتیوں کے نیک اعمال مجھے پیش کیے جائیں گے، میں جب اپنے امتیوں کے نیک اعمال، ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرے ہوں گے، جب میں وہ دیکھوں گا تو خوش ہو کر اللہ کی حمد کروں گا، اور جب گناہ گار امتیوں کے گناہوں بھرے نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش ہوں گے اور مجھے دکھائے جائیں گے تو میں اپنی قبر میں رہتے ہوئے ان گناہ گار امتیوں کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، ان کی بخشش کی دعا کروں گا، تو اس طرح میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ شان ہے ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت الہی بھی اگر مکمل ہوگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے۔ اسی سورہ توبہ کے آخر میں ان لوگوں کی اب برائی بیان کی کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اب آپ بولیں مسجد بنانے پر برائی، یہ منافقین تھے جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اس کا نام تھا مسجد زرار، اور انہوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں یہ مسجد تعمیر کی کہ مسلمان مسجد قباء نہ جائیں اور اس کا راستہ چھوڑ کر ہماری مسجد کی طرف آئیں اور پھر ہم ان کو بہکائیں، ہم ان کے اندر فتنے شروع کریں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس بات سے خبردار کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ آیت مبارکہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 107۔ وہ جنہوں نے مسجد زرار بنائی، ایسی مسجد کے جو نقصان پہنچانے والی تھی، ضرر دینے والی تھی، وہ کنہوں نے بنائی؟ منافقین نے۔ وکفرا، ایسی مسجد کہ جس کے ذریعے یہ کفر پھیلائیں، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان تفریق کر دیں، ان کے درمیان فتنہ پیدا کر دیں، اور اس بات کی چاہت کے لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور پھر یہ قسمیں کھانے لگے کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے جانے لگے، تو اب انہوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی جس کا نام رکھا مسجد زرار، یعنی اس مسجد کو نام دیا گیا مسجد زرار کا، تکلیف دینے والی اور فتنہ پرور لوگوں نے اس مسجد کو بنایا، اور یہ سب حضور کی بارگاہ میں آئے اور قسمیں کھانے لگے کہ آپ کی سہولت کے لیے، بوڑھوں کی اور بچوں کی سہولت کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے تاکہ لوگ دور دراز کا سفر نہ کریں، مسجد قباء تو بہت دور ہے، تو اس میں آرام کریں، یہاں پر آ کر ٹھہریں، یہاں نمازیں پڑھیں یا عبادت کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ مجھے حکم فرمائے گا تو میں مسجد میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے بس ایک نماز پڑھ لیں، ایک نماز پڑھ لیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے مسجد میں آنا شروع ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اگر حکم دیا تو میں آؤں گا، یہاں تک کہ حضور غزوے میں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب اس میں کبھی بھی کھڑا نہ ہونا، ان کی مسجد میں نہ جانا، لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس مسجد میں قیام نہیں کیجیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ضرور وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ لائق ہے کہ آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں، وہاں عبادت کریں، وہاں قیام کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کیونکہ وہاں قباء کے اطراف میں ایسے افراد ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب منع کر دیا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
منافقین کی بنائی ہوئی مسجد میں جانے سے منع کر دیا اور اللہ پاک نے آپ کو روک دیا اس سے، یہاں تک کہ پھر تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو منہدم کروا دیا، کیونکہ وہ دراصل مسجد نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک کفار کا پلان تھا کہ ہم یہاں پر ایک مکان تعمیر کر دیں گے، اس کو مسجد کا نام دے دیں گے اور پھر مسلمانوں کو بہکائیں گے، اور یہاں جو آئے گا ہم ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کر دیں گے اور ان کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ تو بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، کیونکہ یہ در حقیقت مسجد نہ تھی۔ پھر ان لوگوں کا آگے ذکر ہوا۔ اچھا، سورہ یونس ہے، سورہ یونس میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، آپ کی قوم کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بالخصوص غزوہ تبوک کا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ غزوہ تبوک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ نکلیں اور راہ خدا میں اپنا اپنا مال پیش کریں۔ تو اس غزوے میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی شرکت کی۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی میں یہ عرض کروں کہ غزوہ تبوک یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، یعنی پورے مسلمانوں کے خلاف پورے عرب اکٹھے ہو گئے، رومی بھی اور جناب نصرانی بھی اور یہود و نصارہ سب اکٹھے ہو گئے، اور سب نے یہ قیصر روم نے بطور خاص تمام کافروں کو اکٹھا کیا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، اور وہ اس مقام تبوک پر جمع ہوں۔ اور تبوک مدینے اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک مقام کا نام ہے جو مدینے سے 14 میل کے فاصلے پر ہے، 14 منزل کے فاصلے پر ہے۔ بعض کا قول ہے کہ یہ قلعہ تھا جس کا نام تھا تبوک، وہاں پر غزوہ تبوک ہوا، یعنی وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہوئے۔ اب یہ جو غزوہ تھا، جب وہاں ملک شام سے کچھ تاجر آئے اپنا مال فروخت کرنے مدینے کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، انہوں نے آ کے خبر دی کہ پورے عرب کے لوگ، غسانی لوگ، عرب کا ایک خاندان تھا غسانی، ایک قبیلہ تھا جو کہ مشرکین تھے، وہ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں اور قیصر روم ان کی مدد کر رہا ہے جو روم کا بادشاہ تھا۔ یہاں تک کہ بہت سارے کفار مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بہت سارے قبیلے یعنی یک زبان ہو کر اور ایک قوم بن کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خبر سنی اور اس کی تصدیق ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ ہمیں تبوک کی طرف جانا ہے، ہم نے کافروں کے مقابلے میں لڑنا ہے۔ اب غزوہ تبوک یہ تاریخ میں اس نام سے مذکور ہے۔ اب حال یہ تھا کہ ان دنوں حجاز میں، مکہ مدینے میں بارشیں بند تھیں، قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بہت پریشانی کے عالم میں تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کا جنگ کے لیے نکلنا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ بارشیں بند تھیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، مویشی ہلاک ہو چکے تھے، جو کچھ بچا کچھا تھا اس پر مسلمان گزارا کر رہے تھے۔ ایسے میں کافروں نے سمجھا کہ یہ گولڈن چانس ہے مسلمانوں کو ہرانے کا، تو اب سب جمع ہو جاؤ اور اس پر مسلمانوں پر حملہ کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ کے اعلان کرتے ہی صحابہ کرام 30,000 کی تعداد میں جمع ہو گئے، لیکن کسی کے پاس سواریاں نہیں، مال نہیں، جو نہ تلواریں نہ نیزے نہ سواریاں، تو لڑیں گے کیسے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا اپنا مال جو کچھ بھی ہے راہ خدا میں پیش کرو، اللہ کی راہ میں لا کے پیش کر دو۔ اللہ اکبر! یہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور اس حکم سے خیر کثیر، خیر والے کاموں کے لیے، بھلائی والے کاموں کے لیے چندہ کرنا سنت قرار دیا گیا۔ ہم چندہ کرتے ہیں نا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سنت قرار دیا گیا کہ حضور جب بھی کوئی نیک کام ہوتا تو آپ صدقے کا حکم دیتے، چندہ کرنے کا حکم دیتے، صحابہ کرام اپنا مال لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ تو بہرحال آپ نے حکم دیا کہ جو مال ہے وہ راہ خدا میں پیش کریں، مسلمان جہاد کے لیے نکلیں گے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور آپ گھر گئے، اور آپ کے پاس جو کچھ تھا سب کا سب، کچھ بھی نہیں چھوڑا گھر میں، سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اس انداز سے حاضر ہوئے کہ آپ نے جو عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، جو لباس آپ کا تھا اس کو اتار دیا، وہ بھی رائے خدا میں پیش کر دیا، اس کی جگہ ٹاٹ کا لباس پہنا، اس لباس میں جو بٹن تھے وہ بھی رائے خدا میں دے دیے، اور اس بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے، اور بارگاہ رسالت میں سارا مال لے کر حاضر ہو گئے، سارا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے، وہ اپنا آدھا مال لے کر آ گئے، اور وہ یہ لے کر سوچتے ہوئے، یہ مال لے کر آئے، یہ سوچتے ہوئے آئے کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدقہ کرنے میں بڑھ جاؤں گا، آج میں اپنا آدھا مال، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس تھوڑی فراوانی تھی، آپ نے اپنا آدھا مال لیا، بارگاہ رسالت میں مال لے کر حاضر ہو گئے، اور یہ سوچا کہ آج تو میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں نمبر لے جاؤں گا۔ لیکن جب
فاروق اعظم آئے, حضور نے پوچھا کہ اے عمر کیا چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, کیا لے کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنا یہاں لایا اتنے ہی گھر والوں کے لیے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اللہ اکبر, یار غار یار مزار, عاشقوں کے امام سیدنا صدیق اکبر. اور وہ اس طرح آئے کہ آپ نے ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے, بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے. اور جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا, کہا کہ ادخرت اللہ ورسولہ, یعنی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر کا ذخیرہ بنایا. میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت ہی کافی ہے, سارا مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کا لے کر آ گیا ہوں. اس پر پھر جبریل امین نازل ہوئے, آپ کو اللہ پاک کی طرف سے سلام کیا گیا, اور پھر سارے فرشتوں نے وہی لباس پہنا جو سیدنا صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا. فاروق اعظم نے اپنا آدھا مال پیش کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ, 70 گھوڑے مجاہدین کی سواری کے لیے, 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مد میں اپنی آستین میں بھر کر آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی, اور حضور علیہ السلام کی آغوش مبارکہ میں بکھیر دیا, یعنی حضور کی گود میں ڈال دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما کر یہ دعا فرمائی, اللہم ارضی عن عثمان فانی عنہ راض, اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ اس نے مجھے خوش کر دیا. حضرت عثمان کو دعا دی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم دیے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی مال موجود تھا, آدھا بارگاہ اقدس میں لایا اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے. ان کو دعا دی. پھر حضرت عاصم بن عدی آئے اور کئی من کھجوریں انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کی. پھر حضرت ابو عقیل انصاری جو بہت ہی غریب صحابی تھے یہ آئے اور انہوں نے 1 سا یعنی 1 کلو کے قریب کھجور بارگاہ رسالت میں پیش کی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے دن بھر کی کمائی تھی, میں نے جو دن بھر میں کمایا محنت مزدوری کی اس سے میں نے یہ 1 سا کھجوریں خریدی ہیں, مجھے جو مزدوری ملی تھی اس کے بدلے میں یہ لے کر آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دعا دی, ان سے خوش ہوئے اور ان کی چند کھجوریں سب مالوں کے اوپر رکھ دی تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے. تو یہ بارگاہ رسالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے اپنے اپنے اموال پیش کیے اور پھر تبوک کی طرف روانہ ہوئے. اب جب کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے 30,000 کا لشکر جرار لے کر تبوک کے مقام پر آ گئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی ہیبت ڈال دی کہ ان کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ مسلمانوں سے جنگ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر ہیبت ڈالی, وہ بغیر جنگ لڑے رسوا ہوئے اور مسلمان بغیر جنگ لڑے جیت کر واپس آ گئے, یعنی جنگ ہی نہیں ہوئی. اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا مرعوب کر دیا اور ایسی ہیبت ڈال دی. چند صحابہ کرام اپنی مفلسی کی وجہ سے اور چند منافقین کے بہکانے کی وجہ سے جو ہے نہ جا سکے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور دیکھا کہ چند صحابہ کرام نہیں جا سکے, کچھ واقعی معذور تھے, تو انہوں نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے ہم ستونوں سے بندھے رہیں گے, ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے, یہاں تک کہ اسی حالت میں مر جائیں گے. ان کو بڑی ندامت ہوئی کہ ہم حضور کے ساتھ نہ جا سکے. ایک صحابی تھے وہ بڑے تھکے ہارے آئے, لشکر روانہ ہو چکا تو ان کو اطلاع ہی نہیں ہوئی, وہ تھکے آ رہے آئے, بہت سخت گرمی تھی. ان کی زوجہ نے ایک چھپر بنایا ہوا تھا, ایک سائبان بنایا ہوا تھا ادھر چھڑکاؤ کی, وہ ادھر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. ان کو تھوڑا سکون ملا, وہ کھجوریں کھانے لگے. تو ان کی زوجہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تھوڑا آرام کر لوں, لیکن پھر اچانک ان پر ایمانی غیرت طاری ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا ابو خیثمہ رسول اللہ اس تیز اور تپتی ہوئی دھوپ میں غزوے کی طرف روانہ ہو اور تو چھپر کے سائے میں بیٹھ کر کھجوریں کھائے, یہ تیرا کیسا ایمان ہے؟ آپ کے اوپر ایمانی غیرت طاری, آپ فوراً اٹھے اور اپنی سواری پر بیٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف روانہ ہوئے, تبوک کی طرف, اور تیز رفتاری کے ساتھ روانہ ہوئے. دور سے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور نہیں بلکہ ابو خیثمہ ہے, ابو خیثمہ ہے, یہ ہماری طرف آ رہے ہیں. تو اب چند صحابہ تھے, ان میں سے 7 صحابہ نے, 10 صحابہ کرام تھے جو نہ جا سکے, تو 7 نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور کہا ہم مر جائیں گے, ہم کچھ نہیں کھائیں گے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمیں نہ کھولیں ہم اسی حالت میں رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب سرکار آئے دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا ہوا ہے تو سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ ہوگا, اگر میرے رب نے ان کی توبہ قبول فرما لی تو میں ان کو کھول دوں گا. تو یہ 7 صحابہ تھے, یہاں تک کہ ان کی توبہ کی آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر کھول دیا اور ان کی اللہ پاک نے توبہ قبول فرمائی. 3 صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا اور وہ اتنے شرمسار ہوئے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں تھے, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو حکم دے دیا کہ ان سے بائیکاٹ کریں. ان میں وہ تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ,
حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی، یہ حضور کے جان نثار صحابہ تھے، تو کبھی محبوبوں سے ناراض ہوا جاتا ہے، حالانکہ منافقین آئے، وہ نہیں کوئی منافق نہیں گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بہت سارے منافقین جو باہر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اندر سے منافقین تھے، وہ بھی نہیں گئے، اور انہوں نے مسجد میں آ کر قسمیں کھائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، ہم نہیں جا سکے، حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ 3 صحابہ تھے، کیونکہ حضور کے بڑے محبوب تھے، تو محبوبوں سے ناراض بھی سخت قسم کا ہوا جاتا ہے، تو حضور نے ان کو فرمایا ان سے بائیکاٹ کرو۔ 50 دن تک ان کے گھر والوں نے ان سے بات نہیں کی، کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا، ان سے اجنبی ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہے، ان کے لیے زندگی گزارنا دشوار ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، سرکار چہرہ پھیر لیتے، صحابہ کرام سے گفتگو کرتے، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرتا، ان کے اپنے گھر والوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ پریشان ہو گئے، اور یہ بس اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم کہاں جائیں، کہاں جا کے سہارا تلاش کریں۔ 50 دن تک ان سے بائیکاٹ رکھا مسلمانوں نے۔ اب آپ اندازہ کریں، جن کے گھر والے آپس میں بات نہیں کریں ان سے، یعنی گھر والے خود ناراض ہو جائیں صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، منافقین کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن حضور کو ان سے محبت تھی۔ بالآخر 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد جب یہ سچے دل سے بہت روئے، گریہ و زاری کی، اور اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا، اور روتے رہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت، گھر والوں کا دکھ اتنا نہیں تھا، سب سے زیادہ دکھ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں، ہم سے کلام نہیں فرما رہے، ہمیں ان کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں ہو پا رہی۔ وہ روتے رہتے، گریہ و زاری کرتے رہتے، ان کی تفصیل اگر میں بیان کروں تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ پھر حضور نے ان کو اجازت دی تو یہ بارگاہ رسالت میں آئے، قدم بوسی کی، حضور سے معافی مانگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے اور ان کو معاف فرمایا۔ تو یہ غزوہ تبوک کا مختصراً بیان سورہ توبہ میں، سورہ یونس میں موجود ہے، سورہ توبہ میں موجود ہے۔ پھر سورہ یونس میں فرعون کا بیان ہے، فرعون کی لاش کو اللہ نے باقی رکھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ جب فرعون کو غرق کر دیا گیا تو بنی اسرائیلیوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ فرعون غرق ہو گیا، فرعون مر گیا، کہنے لگے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے فرعون زندہ ہے کہ مر گیا۔ تو اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا، ان مچھلیوں نے اور سمندر نے، دریائے نیل نے، اس کی لہروں نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ سارے بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ فرعون کا یہ انجام ہوا تو انہیں یقین آیا، اور آج تک فرعون کی وہ لاش جو ہے، فرعون کا جو مجسمہ ہے، جو اس کی لاش ہے، اللہ پاک نے وہ محفوظ رکھی ہے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، کہ ہم آج کے دن تجھے نجات دیں گے، آج کے دن ہم تمہیں نجات دیں گے، اور تیری لاش کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے، کس لیے؟ ان کے لیے جو بعد میں آئیں، اور وہ عبرت سمجھ کر تیری لاش سے عبرت حاصل کریں۔ لمن خلفک آیا، کہ ان لوگوں کے لیے جو پیچھے آئیں گے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے تیری لاش کو ہم عبرت بنا دیں گے، تیرے بدن کو ہم عبرت بنا دیں گے۔ یہاں سے بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے جب انہوں نے فرعون کی لاش کو دیکھا اور قرآن میں پڑھا کہ اللہ پاک نے اس وقت اعلان کر دیا تھا جب قرآن کا نزول بھی نہیں ہوا تھا، یعنی اللہ پاک نے اس وقت یہ اعلان فرمایا کہ ہم تیری لاش کو، تیرے بدن کو، تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے، اور صدیوں گزر گئے، سینکڑوں سال گزر گئے، فرعون کی لاش آج بھی سلامت ہے۔ تو سب قرآن پر ایمان لے کر آئے کہ قرآن میں جو بیان فرمایا گیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ کئی سائنسدانوں نے صرف قرآن پڑھ کر فرعون کی لاش کو تلاش کیا، بعد میں یہ غائب ہو گئی تھی، پھر قرآن کے ذریعے اس کی کھوج کی گئی اور پھر دوبارہ فرعون کی لاش کو منظر عام پر لایا گیا۔ تو کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اس بات پر کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے قرآن، یہ سچا کلام ہے، یہ حق کلام ہے، کہ اس نے فرعون اور بنی اسرائیل کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائی وہ حق اور سچ ہیں، بالکل حق پر مشتمل ہیں۔ تو وہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سیرت کا ایک واقعہ غزوہ تبوک کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ سیرت مصطفیٰ، یہ بڑی بہترین کتاب ہے سیرت پر۔ ہمارے نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم، آپ یہ سیرت کی کتاب خریدیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اس کو پڑھیں، مزے کو مزہ آ جائے، آسان اردو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی، سیرت مصطفیٰ۔ یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ شائع کی ہے، اس کو آپ پڑھیں، ابھی فراغت کے ایام ہے، اتنا آپ پر پریشر نہیں ہے، لوڈ نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کی کیسی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔